بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری۔ کے پی کے میں ہونے والے ضمنی انتخابات ملک بھر میں ضمنی انتخابات ہونے والے ایک سلسلے کی پہلی کڑی تھی، جس کے اندر دو مراحل میں ہونے والے تھے، جس میں کے پی کے 34 اضلاع تھے، اور 34 اضلاع میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں الیکشنز ہونے تھے، جناب ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں ڈراپ سین یہ کہ اس پورے الیکشن میں 4 جو ہے وہ میئر کی سیٹس تھیں، جس میں سے 3 جے یو آئی ایف کی پارٹی لے اڑتی ہے اور 1 سیٹ اے این پی کے پاس جاتی ہے۔ یہ بات کیوں اتنی اچھالی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے اتنی اچھالی جا رہی ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی کوئی نمایاں کارکردگی نظر نہیں آتی۔ یہ وہی کے پی کے ہے جس کو آپ پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں۔ اب ہوم گراؤنڈ کہنے کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے میں بنی، اور اس وقت کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتاتی چلیں کہ کے پی کے میں نیشنل اسمبلی کی 60 سیٹوں میں سے 44 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں تو 145 سیٹوں میں سے تقریباً 94 پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وہ صوبہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہاں پہ نچلے لیول پہ ہونے والے جو انتخابات تھے اس میں عوام نے اس کو مسترد کر دیا۔ لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ انتخابات تھے کہ جن کو عام نچلے درجے کی انتخابات کہہ سکتے ہیں، اس میں فتح ہونا نہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ بات کی جائے۔ یہ اپنی ناکامی چھپانے کی جھیپ ہے یا مستقبل کچھ اور کہہ رہا ہے؟ میرے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے پروگرام میں موجود ہیں جناب ارشد بخاری صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں راجہ انصاری صاحب، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ سب سے پہلے راجہ انصاری صاحب آپ سے بات کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، سب سے پہلے بتائیے کہ وہ ہوم گراؤنڈ جس پہ بہت بھروسہ تھا پی ٹی آئی کو، اور اچانک سے یہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب یہ تو چھوٹے الیکشن سے، اس کو اتنا واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، یہ تو چھوٹے الیکشن ہیں، اس پہ اتنی بات نہیں کرنی چاہیے؟ بنیادی طور پر جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ مور دین 90 سیٹس ہیں، اور قومی اسمبلی میں ان کی جو سیٹ کی اکثریت ہے وہاں سے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ وہ جو سیٹیں ہیں جو انہوں نے لی ہیں وہ آر ٹی ایس کی مہربانی تھی۔ وہ چوری کردہ مینڈیٹ تھا جس پہ ڈاکہ ڈال کے آپ نے پی ٹی آئی کو وہاں سے جتوایا، اور نہ صرف وہاں سے بلکہ 2018 کے الیکشن میں ملک بھر سے آپ نے ایک انجینئرڈ قسم کا مینڈیٹ دے کر اس نااہل اور ناکارہ قسم کی ٹیم کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ جب آر ٹی اے سسٹم چلا گیا، جب وہ فیز مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پشاور سے عمران خان صاحب نے جو نشست خالی کی اس پہ وہ لوز کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی سے جو فیصل واڈا کی نشست تھی وہ پی ٹی آئی لوز کر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب بھر میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے پی ٹی آئی لوز کرتی گئی۔ اس حد تک کہ ابھی ریسنٹلی جو قومی اسمبلی کا ضمنی انتخابات لاہور میں ہوئے، پی ٹی آئی وہاں حصہ نہیں لے سکی، ٹیکنیکلی طور پر اپنے آپ کو آؤٹ رکھا، کیونکہ وہ لاہور کی گلیوں میں ووٹ مانگنے ہی نہیں جا سکتے ہیں۔ کے پی کے میں ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان کو بدترین شکست ہوئی، اور شکست دینے والا کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان، جس سے جو ایکسٹریم لیول پر پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرتی رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے ایکسٹریم لیول پر پی ٹی آئی کی مخالفت کی ہے، اور لوگوں نے پی ٹی آئی کے بدترین دشمن کو زیادہ سیٹیں دی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مولانا کی کامیابی میں مسلم لیگ نون کا بھی ہاتھ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اس دفعہ مسلم لیگ نون نے بیٹل فیلڈ کے حوالے سے کے پی کے میں ایک اسٹریٹجی بنائی، جس میں ہم نے یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں پہ جے یو آئی فے کا امیدوار زیادہ مضبوط ہے اور وہ لوکلی سطح پر زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے اور وہ ووٹ کیچ کر سکتا ہے، ہم نے وہاں پی ایم ایل این کا امیدوار نہیں کھڑے کیے تاکہ ہم یہ بتا سکیں لوگوں کو کہ 2018 کے انتخابات کس طرح چوری ہوئے تھے۔ تو راجہ صاحب، اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ پی ڈی ایم کا لیڈر ہونے کا پھل ان کو دے دیا گیا۔ دیکھیں، آپ اس کو اس طرح لیں کہ جتنی زیادہ حد تک
اور جتنی شدت سے انہوں نے پی ٹی آئی کی مخالفت کی، لوگوں نے اسی شدت سے مخالفت کرنے والے جماعت کو ووٹ دے کر پی ٹی آئی سے بدلا لیا، اسے بتایا کہ ہم آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ چلیں ارشد بخاری صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ ارشد بخاری صاحب، کیا ہوا ہے؟ آپ کو ایک سیٹ ملی ہے کے پی کی سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ثنا آپ کے اور آپ کے ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہماری آواز پہنچانے میں مدد کی۔ آپ کی آواز تو ہر جگہ ہی ہے سر، عوام تک پہنچانے میں مدد کافی کی ایکٹیو ہوئی ہوئی آپ کی جماعت۔ جی، تو اصل میں بات یہ ہے کہ راجہ صاحب نے کافی اچھی باتیں کی اور کافی وضاحتی باتیں کی۔ اصل میں اب وہ لوگوں کو پبلک کے اندر شعور آ چکا ہے۔ اگر پی ٹی آئی اس مغالطے میں بیٹھی ہے کہ کے پی کے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے شروعات بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے۔ ان کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی تھی اور اختتام بھی وہیں سے ہوا ہے، کیونکہ کے پی کے لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن جہاں رزلٹ نہیں ملتا تو پھر اس کو اگنور ہی بہت جلدی کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو عوام کے اوپر، سر آپ اتنی جلدی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ ابھی تو یہ ضمنی انتخابات ہیں نا، نہیں اور ابھی عمران خان صاحب نے کہا کہ مزید پاور کے ساتھ آئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ تو ابھی 17 اضلاع میں ہوا ہے، جب آگے یہ جائیں گے سوات اور اس طرف اوپر ملاکنڈ ڈویژن میں اوپر جائیں گے نا، ان کو اور بھی برے نتائج ملیں گے۔ ابھی تو یہاں پہ انہوں کے سیکنڈ اور اس پوزیشن پہ، وہاں پہ تیسرے چوتھے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو گراؤنڈ ریئلٹی پر لوگ پبلک کے اندر ان کو جانا چاہیے تھا، وہاں یہ نہیں گئے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ الٹا جو ہے عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان گرا کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ اور اس وقت جو کے پی کے حالات ہیں، کے پی کے میں ان کو، جب پہلے ان کے وہاں صوبائی حکومت تھی، اب تو یہ وفاق میں بیٹھے ہیں۔ چلو صوبائی میں اگر نہیں کہتے ہیں کہ بہانہ کرتے کہ چلو وفاق میں کوئی اور تھا، ہمیں فنڈز نہیں ملے، یہ نہیں ملے، وہ نہیں ملے، وہ سب چیزیں ان کے بہانے ختم ہو گئے۔ جو اندر کی اطلاعات ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے کمپین صحیح نہیں چلائی تھی، یہ کمپین کا مسئلہ تھا یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور وجوہات؟ دیکھیں، وہ اناج نہ آئے آنگن تیڑی والی بات ہے۔ یہ الیکشن ہار چکے ہیں، ان کے پاس بہانے یہی ہے۔ کبھی کہیں گے کینڈیڈیٹ ہمارے ٹکٹ ہم نے غلط بانٹے ہیں، کبھی کہیں گے کہ ہم گراؤنڈ میں صحیح نہیں چلیں۔ یہ ساری بات جو ہے نا، میں خان صاحب کے لیے آج یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، جو شروعات آپ کے پشاور سے ہوئی ہے، میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں آپ کا بلدیاتی الیکشن میں یہی حال ہونا ہے، کیونکہ عوام آپ کو سمجھ چکی ہے کہ آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا ہے، سوائے آپ نے مہنگائی کے طوفان کے، سوائے آپ نے ان کو بے روزگاری کے مواقع دی، آپ نے روزگار کے مواقع کے وعدے کر کے آپ نے بے روزگاری دیے، اس لیے عوام آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ چکی ہے۔ تو لہٰذا ہم ابھی بھی آپ کے پاس خان صاحب وقت ہے، آپ چینج کر لیں، پالیسیز چینج کر لیں، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، چھوڑ دیے سیاسی اختلافات، آپ کا جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کریں، لیکن آپ عوامی مفاد میں بھی کام کریں۔ انہوں نے وہ عوامی مفاد میں ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا ہے جس سے عوام متاثر ہو سکے۔ دیکھو، یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، مین چیز یہی ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر جب آپ چھوٹا ووٹ لیں گے تو بڑے، چلو چھوٹے میں تو یہ انہوں نے ایسے کہ جہاں راجہ صاحب نے بتائی ہے کہ قومی سیٹس پر الیکشن ہوئے ہیں یا صوبائی پہ، وہ وہاں کیا ہوا ہے؟ جہاں بھی ضمنی الیکشن میں وہاں یہ ہار ہیں، منہ کی کہا، کیونکہ عوام ان کو سمجھ چکی ہے۔ ہاں، جو چلے عوام سمجھ گئی، لیکن اتنا آپ مان کر کہ دھاندلی نہیں ہوئی اس دفعہ؟ نہیں، دیکھو، کچھ جگہ پر انہوں نے پھر بھی اپنے وہ اربات استعمال کیے، لیکن اس بار پبلک نے، اب کسی سیاسی پارٹی نے نہیں، پبلک نے خود روکا ہے ان کو، پبلک نے ان کو نہیں کرنے دیا ہے۔ پشاور میں بھی ہوا ہے، پورے اسٹیشن پہ انہوں نے دعویٰ بولا ہے، وہاں چور سفر میں بھی ہوا ہے، بالکل پورے پولیس اسٹیشن کو انہوں نے ہائیجیک کیا تھا، ان کے ورکروں نے، ان کے سسٹم نے، لیکن نہیں کرنے دیا ہے، کیونکہ عوام ان کے جنرل الیکشن میں یہ حالات دیکھ چکی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے پریزائڈنگ آفیسرز کو اور پولنگ عملے کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا۔ اس بار الحمدللہ عوام میں اندر یہ شعور آ چکا تھا، وہ عوام پہلے سے اس چیز کو منہ دینے کے لیے ایگری تھی اور انہوں نے دی ہے۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے کچھ اسٹیشن کو یرغمال بنایا تھا، لیکن عوام نے ہی چھوڑا ہے، کوئی سیاسی پارٹی وہاں بعد میں پہنچی، پہلے عوام نے چھوڑا ہے اس بات کو۔ آپ کی پازیٹیو بات یہ لگی کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کی، آپ نے یہ بات نہیں کی کہ کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، اصل بات یہ کہ عوام کو ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ جی راجہ انصاری صاحب، آپ سے بات کریں گے۔ 2018 میں تو احساس پروگرام کے تحت انہوں نے ووٹ لیے، کوئی نعرہ ہوتا ہے کہ ووٹ لیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بیڈ گورننس تھی یا آپس کے پارٹی اختلافات بھی اس میں کوئی وجہ بنی ہے؟ کیونکہ یہ تو سامنے بات آ رہی ہے نا، جو آزاد امیدوار ہیں وہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں جب پورے نتائج آئیں گے تو ہم ہی باری ہوں گے، یعنی کہ وہ آزاد امیدوار کو اپنی طرف لے لیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آخر میں نتائج بالکل چینج ہو جائیں گے، ان کی پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر جائے گی؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ جی جی،
पहला हिस्सा यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों पे वो अभी तकिया कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और जो जमात एक सियासी जमात होकर आज़ाद उम्मीदवारों पे तकिया करे उसकी हालत वो कह रहे हैं वो जो आज़ाद है वो भी हमारे ही हैं, हमसे नाराज होके गए हैं। मैं यही अर्थ करूं कि फिर अगर जब नाराज होके गए और फिर आप खुद ही अपने नाराज लोगों को जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी शिकस्त है। अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर और हुकूमत बनाना चाहेंगे, ये आपकी शिकस्त है। बुनियादी तौर पर आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और JUI फंक्शनल, JUI फजल रहमान और दीगर जमातें मिलकर KPK गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं, मेजॉरिटी पार्टी PTI है, हम PTI को हुकूमत बनाने देंगे, हम आपस में मिलकर मेजॉरिटी पार्टी को अपोजिशन में नहीं रखेंगे। बड़ा अच्छा डिसीजन था, बड़ा अच्छा डिसीजन। यही स्टेट्समैन के डिसीजन होते हैं। दूसरे आपके सवाल के हिस्से की तरफ आते हैं कि जिस तरह आपने फरमाया कि जी वाकई लगता है कि ये हुकूमत जो लोग थे वो PTI से तंग थे या कोई और वजह थी। देखिए मुझे बताएं, मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं कि क्या मुल्क में महंगाई नहीं है? क्या पेट्रोल की कीमतें रोज बरोज बढ़ती नहीं जा रही हैं? इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा कम लेवल पर आने के बावजूद भी पेट्रोल की कीमतें नीचे यहां पाकिस्तान में नहीं आ रही। मुझे बताएं कि कोई ऐसा इदारा है हुकूमत, वफाकी हुकूमत का, जिसमें रिश्वत ना ली जा रही हो, जो अपने पांवों पे खड़ा हो? PIA की हालत आपके सामने है, रेलवे की हालत आपके सामने है, स्टील मिल की हालत आपके सामने है, OGDC की हालत आपके सामने है। इस हद तक कि इमरान खान साहब बारहा कहते थे कि जी मैं मगरिब से वाकिफ हूं, पाकिस्तान में बड़ा टूरिज्म है, मैं टूरिज्म ये कर दूंगा। मुझे बताएं, आज मियां नवाज शरीफ ने अपने 5 साल टेन्योर में खैबर से कराची तक अमन अमान दे दिया, जो टूरिज्म के लिए सबसे बेहतर चीज होती है। उसके बावजूद 3 साल में आप पाकिस्तान का टूरिज्म बेहतर नहीं कर सके, इंटरनेशनल लोगों को यहां नहीं ला सके। टीम्स क्रिकेट खेलने आती हैं, वापस चली जाती हैं, शेड्यूल्ड प्रोग्राम देके वापस चली जाती हैं। फॉरेन पॉलिसी की हालत यह है कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक मैदान तो बताएं। आज हालत यह है कि कैबिनेट की मीटिंग होती है और जनाब फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं आदाद और शुमार इकोनॉमी के बता रहे हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। अरे भाई, अवाम से पूछो। आज तो फवाद चौधरी साहब भी डर गए। आपको ठीक सिमत बता देगी अवाम। जरा अवाम में आइए, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जनाब कि अवाम चाह क्या रही है, अवाम कह क्या रही है आपके बारे में। लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग रो रहे हैं। पहले जब महंगाई होती थी सिर्फ गरीबों को इसका एहसास होता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास के लोग इतना ज्यादा मुतासिर नहीं होते थे। इस हद तक महंगाई होती थी। अब महंगाई हो गई है कि अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, सबकी चीखें निकल गई हैं, लोगों को महंगाई महसूस हो रही है। तो ये हालत, तो फिर मुझे बताएं कि लोग बेवकूफ हैं कि वोट देंगे। मैं अगर PTI का डाई हार्ड वर्कर भी हूं ना, और मुझे सुबह उठ के और पेट्रोल जो है वो इस कीमत पे मिले, मैं भी उसको वोट नहीं दूंगा। अवाम कहां से वोट देगी? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जो PTI का अपना भी वर्कर होगा, वर्कर की तो क्या बात करें, MNA MPA भी, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं, जो कि महंगाई जिसमें सबसे बड़ी वजह बनी है। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की बात ना हो और तहरीक इंसाफ का कोई शख्स हमारे पास रहनुमा मौजूद ना हो। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है अमजद आफरीदी साहब, लेकिन बात इस वक्त करेंगे अरशद बुखारी साहब से। पहले अरशद बुखारी साहब, आपसे भी वही सवाल पूछूंगी कि आपको लगता है कि आपस के अंदरूनी इख्तलाफात भी बड़ी वजह थे इनके जीतने, जो ये जीत ना सके इसकी? जी सना, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इन्होंने जिन वर्करों को टिकट दिए हैं, पार्टी ने टिकट दिए, उसमें बिल्कुल इख्तलाफात रहे। क्योंकि उसका ज़िंदा सबूत ये है कि हमारे NA 250 जो है अताउल्लाह एडवोकेट साहब यहाँ से गए करक, और आज़ाद उम्मीदवार जिसका निशान इंतखाबी निशान अनार था उसकी सपोर्ट की, जिस पर वहाँ का कैंडिडेट जो था वो काफ़ी बदजन हुआ है और उसने कुल्ली बगावत की है MNA साहब ने। तो ये एक तब्दीली, वाकई में तब्दीली आने जा रही है। जो असल तब्दीली है, ये अपने ही कैंडिडेट को छोड़ के एक MNA हो के आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट कर रही, तो इसका मतलब है कि खान साहब की पॉलिसीज से या तंजीम की पॉलिसीज से ये खुश नहीं थे। लेकिन उनको फिर इमरान खान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी अपनी पोस्टर्स में। ये जो कुछ हुआ है, उन्होंने जिन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा है, उन्होंने इमरान खान साहब की पोस्टर में तस्वीरें ज़रूर लगाई हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हैं वो कहीं किसी हद तक ठीक भी कह रहे होंगे कि वोट तकसीम हुआ है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, खैर ये तो ऐसे हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि जो कंडीशन थी वहाँ पे ये शख्सियती हुई, ये पर्सनली वोट होता है जो बल्दियाती इलेक्शन में होता है। पार्टी का अपना एक रोल ज़रूर उसमें होता है, लेकिन ये वोट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट इनका हुआ है ज़रूरी असर पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ खान साहब की पॉलिसीज़ की, तंजीम की पॉलिसीज़ की बात है, तो उसमें लाजमी मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी हुआ है। और
مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مزید آگے خان صاحب کے ساتھ جو ترجمان آجو باجو میں بیٹھے ہیں وہ خان صاحب کو صحیح مشورہ دیں، کیونکہ خان صاحب اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور KFK میں جو 17 اضلاع میں الیکشن ہوا ہے اس کا رزلٹ پورے پاکستان کے سامنے آ چکا ہے، اور مزید بھی KPK میں جو آگے 17 اضلاع باقی ہیں جہاں سے میں بھی بیلونگ کرتا ہوں، مجھے اندازہ آج کل لوگ فون کر رہے ہیں، اندازے لگ رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں؟ سوات سے. تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے خوش نہیں ہیں، اور ان کے جو دلی رائے ہوتی ہے وہ ہمیں موصول ہو رہی ہے کہ ان کی مزید آگے کیا اقدامات ہیں، لوگ آگے بلدیاتی الیکشن میں کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب بھی کبھی ووٹ پڑے چلے ان کوئی پہ ہارنے پہ خوش ہو رہا ہے، کوئی جیتنے پہ خوش ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ دونوں کو دیکھ کے ایک بات سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں یہ مان رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی ہے. ایسا ہی ہے جناب راجہ انصاری صاحب؟ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوئی ہے اس دفعہ. اصل سوال یہ ہے کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہماری اسٹرگل ہے میاں نواز شریف کی جو اسٹرگل ہے ووٹ کو عزت دو، وہ لازمی بات ہے، وہ اب کامیابی کی طرف جا رہی ہے. اور وہ مقتدر قوتیں جو پاکستان میں پورا دن گزرنے کے بعد، الیکشن ڈے گزرنے کے بعد ڈبوں میں رزلٹ تبدیل کرتے تھے، اب وہ ڈر گئے ہیں، اور وہ یا تو ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس طرح کرنے سے ملک پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ جو تجربہ ہوا اس تجربے کی بنیاد پہ 3 سال میں کارکردگی دیکھ لی گئی کہ جب ووٹ چوری ہوگا تو ملک کی معیشت کا یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے اب وہ محتاط ہو گئے ہیں، اور انہوں نے صرف وہ مقتدر قوتیں محتاط ہی ہو جائیں نا اور یہ چھوڑ دیں عوام کو، تو اس ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ مسائل کا حل جمہوریت میں ہے. ٹھیک ہے جی. امجد آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تحریک انصاف سے اس وقت موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. جی بہت شکریہ. امجد آفریدی صاحب، KP کے نتائج سب کے سامنے ہیں، کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو شکست ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، میں چھوٹی سی بات کر کے آپ کی بات کا جواب دوں گا، کیونکہ میں سن رہا ہوں ابھی جو میرے بھائی نے فرمایا نون لیگ سے جن کا تعلق ہے، یہ کہہ رہے کہ پہلی بار الیکشن ٹھیک ہوئے، تو اس کا بھی کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. ہماری حکومت ہے KPK کے اندر، اگر وہاں دھاندلی نہیں ہوئی ہے، دھاندلی سے اگر یہ جس چیز کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، اگر ان کی تقریباً 30 سال حکومت رہی ہے پاکستان کے اندر، کبھی نواز شریف صاحب، کبھی شہباز شریف صاحب، کبھی صوبے کے اندر، کبھی مرکز کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے صاف شفاف الیکشن نہ کرانے کی کوشش کی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر الیکشن ہوئے، شفاف ہوئے الیکشن. اچھا، اس کے رزلٹ پر آ جائے، دیکھیں ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلدیات الیکشن اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت لوگ تھے. آپ ایپلیکیشن فارم دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا. اچھا، جن کو ہم نے ٹکٹ دیا اور جن کو ٹکٹ نہیں ملا، بہت ساری جگہ ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. نہیں، آپ ایپلیکیشنیں دیکھیں ہمارے پاس، جو اس کی تقریباً کم و بیش 50,000 سے زیادہ ہمیں ایپلیکیشن ملی تھی جو ٹکٹ کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا. جنہیں ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا، تو اس پہ ڈیوائیڈ ہو گئے، اور اس میں کمزوری ہے. اور بہت سارے ہمارے، جس طرح میں ان سے اتفاق کروں گا، اگر ہمارے MNA MPAs انہوں نے من پسند پارٹی پالیسی کے خلاف کاروائی، انشاءاللہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. اور ہم چاہتے ہی یہی ہیں، ہم اس پارٹی کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر بھی دیکھیں، میرا جو الیکشن ہوا اس کے اندر بھی اسی طرح کا نظم و ضبط خراب کیا گیا پارٹی کے اندر سے ہی لوگوں نے. تو ہم بھی اپنی پارٹی سے یہ مطالبہ کر رہے کہ اب جو پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا ان کے خلاف جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو اس طرح کے نقصان ہوتے رہیں گے. تو سر اس الیکشن میں شکست کے بعد تو یہ سامنے آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ اصل حقائق عمران خان صاحب کو بتاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں، عمران اس وقت وزیر اعظم صاحب پوری دنیا کے مسائل اور خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ دو جماعتیں 30 سال کا جو چھوڑ کے گئی ہیں نا گند، جو اس کی صفائی میں جس طرح سے لگے ہوئے ہیں، اور جو حالات پاکستان دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ چاروں فرنٹس ہمارے بھی تمام اندر سے جو مسائل ہیں، مین میڈ کرائسس جو بن رہے ہیں، جب وہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں پیٹرول شارٹ ہو جاتا ہے، جب وہ کسی بھی اشیاء خوردنوش پر ایکشن لینے جاتے ہیں تو اس کو بڑھا دیے. تو یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس مافیا کے خلاف جب وہ لڑنے کی کوشش کر رہے تو اس کے اوپر یہ تمام جو مافیا جنہوں نے 30 سال اس حکومت اس ملک کو تباہ کیا ہے، وہ کرائسس میں لے کے جانے کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ 2 فیزز دیکھیں گے، وہاں پر ایک جو ٹکٹ کی تقسیم وہ ٹھیک ہوگی اور عوام
वजीर आजम इमरान खान सर साहब आप के साथ बहुत करिए। पॉजिटिव बात करें, एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दीजिएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं और बगैर धांधली के हो रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, ये पीटीआई की गवर्नमेंट का ही तोहफा है और बिल्कुल ठीक है, आपने करवाएं। लेकिन मुझे बताएं कि आपने कहा कि चीजें ठीक हो रही हैं, आपके रहनुमाओं ने वक्फे वक्फे से टीवी पे आके भी ये कहा कि हम चीजों को बेहतर करने जा रहे हैं। मान लेते हैं चीजें आप बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आगे 2023 के इलेक्शंस भी खड़े हुए हैं। अगर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और पॉलिसी सही नहीं बनाई गई तो आगे के इलेक्शंस में आपके कैसे चांसेस बनेंगे? अच्छा, इसमें दो बातें, एक लीडर आता है आगे हुकूमत बनाने के लिए आता है, एक लीडर आता है आगे मुल्क बनाने के लिए आता है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो स्टैंड लिए मुल्क बनाने के लिए, हम अगला इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है। हाँ, हमने जो हुकूमत के अंदर जो अच्छे काम किए होंगे हमें इंशाल्लाह उसका क्रेडिट मिलेगा। महंगाई पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया, ये 100 साल बाद आया, जब ना मियां नवाज शरीफ साहब, ना जरदारी साहब, ना खान साहब 100 साल पहले दुनिया में थे। तो ये 100 साल बाद एक क्राइसिस आया, पूरी दुनिया के अंदर आया, इससे पाकिस्तान इफेक्टेड हुआ है और पूरी दुनिया इफेक्टेड हुई है, उसकी वजह से महंगाई आई है। सर और महंगाई की बात नहीं करी, मैं पार्टी बिल्कुल पॉलिसीज की बात कर रही हूँ। अभी वो पार्टी पॉलिसीज का जवाब दे, महंगाई पे भी बात कर रहे हैं कि ठीक है जी महंगाई की वजह से वही सब कुछ हुआ है। मुझे ये बताएं, पार्टी पॉलिसीज में आपको लगता है झोल है कहीं? बिल्कुल पार्टी पॉलिसी देखे 100% अल्लाह की जात है, गलतियां कोताही हैं, हम इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। वजीर आजम साहब ने जिस तरह आज भी बुलाया और मुलाकातें भी कर रहे हैं और खुद भी उस पर कमेटियां बनाकर उस पर काम कर रहे हैं, हम सारी चीजें सामने लेकर आएंगे और एक्शन होगा, रिएक्शन में सारी चीजें इंशाल्लाह ठीक होंगी। चलिए जी, अमजद आफरीदी साहब प्रोग्राम में रहिएगा, हमारी जो दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला कामयाबी दे आपको। बहरहाल राजा अंसारी साहब क्या कमेंट करेंगे सारे सिनेरियो पे? आप पे तो काफी तनकीद हुई है। आपकी मेहरबानी कि आपने थोड़ा प्रोग्राम सीरियस जा रहा था, हमें कुछ लतीफे सुनवा दिए। इशू ये है कि जनाब अभी 4 दिन पहले आपकी हुकूमत कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर नहीं करवाए इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन के फंड्स बंद कर देंगे। तो आप इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन करवा रही है, ये तय कर लें। यही इनका असल मसला है कि इनके ये जो भी जिस लेवल पे है, मैं नहीं जानता इनको, इससे लेकर वजीर आजम साहब तक नाअहली का एक जबरदस्त मिसाल मौजूद है। इनको पता ही नहीं है कि अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट रन कैसे होते हैं, इदारे किस तरह चलते हैं। यही तो हालत, तभी तो हम ये मुल्क आज उसकी कीमत अदा कर रहा है। इनको इतना इल्म नहीं है कि भाई सूबाई हुकूमत का प्रेरोगेटिव नहीं है इलेक्शंस करवाना, इट्स अ वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 2018 में बताया ना कि आरटीएस ये कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं करवा सकी। ठीक ठाक बाबा, मुस्लिम लीग नून नहीं करवा रही थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, मुल्क में निगरान हुकूमत थी और निगरान हुकूमत में भी इलेक्शन कमीशन करवाता है। हुकूमतें कभी नहीं इलेक्शन करवाती हैं। इलेक्शन कमीशन आजाद था, लेकिन मुक्तदिर कुव्वतें आरटीएस को 5 बजे 6 बजे के बाद जब पोलिंग बंद हुई तो फिर हमारे पोलिंग स्टेशन पे मैं अर्ज करूं, मैं खुद गवाह हूं, शायद आपका चैनल ना चला सके, मैं मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूं। मैं आपका नहीं है, लेकिन मैं मोहतात होके बात कर रहा हूं कि हमारे पोलिंग स्टेशन यर्गमाल बना दिए गए थे। हमारी माएं बहनें बाहर आ गई थी कि भाई हमारे बेटे को जो पोलिंग एजेंट है वो ही हमारे हवाले कर दें, वही रात को 3 बजे 4 बजे। अभी डस्का में क्या हुआ? अभी तो आपकी हुकूमत है जनाब, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो डिप्टी कमिश्नर्स ने और तमाम आपके अफसरान ने रिपोर्ट दी, क्या लिखा है आप वो पब्लिश करें। तो मैं यही अर्थ कर रहा हूं कि डिक्लेयर्ड सादिक अमीन साहब ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो फिर लोग कह रहे हैं भाई हमें चोर लाके दो, हमें सादिक और अमीन नहीं चाहिए। अगर ये हालत आप करेंगे तो फिर हमें ये इसका आप दवाइयों की हालत देख रही हैं कि गरीब आदमी दवाई नहीं खरीद सकता, पेट्रोल नहीं खरीद सकता, 4 वक्त की रोटी वो नहीं कमा सकता अपने बच्चों के लिए, वो क्या करेगा? खुदकशियां करेंगे। कौन है चोर? कौन? ये जो इतनी डटाई से कह रहे हैं ना कि जी मुल्क बना लिया इमरान खान ने, ओ भाई खुदकशियां करने पे मजबूर कर दिया है लोगों को। वो चोर लाके दो, वो कौन है चोर? नहीं, मैं आपको एक लोगों की बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे इस तरह आते हैं, आप अल्फाज ऐसे हमारे मुंह में ना डालें, हमारा मेहरबानी। लोगों के कहने का मकसद मैं बताऊं, अगर लोग ये आज कहना शुरू कर दें कि इससे बेहतर तो परवेज मुशर्रफ था,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے سیاسی ورکرز کے لیے موت کے برابر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سیاسی آدمی یہ ماحول بنا دے کہ لوگ ڈکٹیٹر کو یاد کرنا شروع کر دیں تو یہ غلط بات ہوتی ہے. آپ کم سے کم اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی تو آپ اپنے اندر کریج پیدا کریں, آپ کہیں جی ملک سے حکومت نہیں چلیں چلنے آپ جا کا رہا. پوائنٹ آ گیا. ارشد بخاری کی طرف چلتے ہیں. ارشد بخاری صاحب کیا کہتے ہیں, آپ سے تو ملک سنبھلا نہیں تھا, تبھی تو دوسرے لوگ آئے تھے سنبھالنے کے لیے, آپ کی حکومتوں نے نہیں سنبھالا, نہ پیپلز پارٹی سنبھال سکی, نہ نون لیگ سنبھال سکی, تبھی تو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی بازی لے گئی, اور وہ کہتے ہیں ہماری پالیسیز ہیں, ہم کر رہے ہیں, آگے بھی ہم ڈیلیور کر کے دیں گے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں امجد بھائی کے ساتھ تو ہم الیکشن میں ساتھ لگے, ان کا بھی جب ان کا الیکشن تھا ضمنی, تو پیسر واڈا صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی, امجد بھائی اس سے الیکشن لڑے, ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, بہت اچھا ورکر ہے, لیکن یہ خود اچھا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو بات کی ہے کہ مافیاز, میں کہتا ہوں مافیا تو سب سے بڑے مافیا اس وقت انہی کے پاس ہیں, جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں ہیں, اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم شروعات کریں گے اپنے لوگوں سے, تو کہاں گئے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیا کیا نہیں ثابت ہوا, کہاں گئے وہ الزامات کہاں گئے, وہ کیسز کہاں گئے, وہ کیسز بند ہو گئے. تو کیا خان صاحب کے کیمرے کی آنکھ صرف اس عوام کی طرف ہے, اس اور سیاسی پارٹیز کی طرف ہے؟ اگر خان صاحب احتساب کرتے, شروعات اپنے گھر سے کرتے, تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہوتے. لیکن انہوں نے جب بھی ہمارے خلاف کوئی اقدام اٹھایا, اس میں کوئی صداقت نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی گواہ نہیں, جتنے بھی کیس چلے سب میں بری ذمہ ہو گئے. اچھا امجد آفریدی, ایک بات میں کروں گی. امجد آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہمارے ساتھ ملک میں اور بھی انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں جس پہ خان صاحب کام کر رہے ہیں, یہ جو ایشوز ہیں اس میں الجھایا گیا ہے, اصل کام جو ہے ملک کی بہتری, ہمارا مسئلہ حکومت نہیں ہے, ہمارا مسئلہ پاکستان کی بہتری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا بہتری, پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان کی بہتری جب ہوگی جب پاکستان کی عوام خوش ہوگی, جب پاکستان کی معیشت بحال ہوگی. پاکستان کی معیشت تو جا رہی ہے نیچے کی طرف, الٹے ہم مقروض ہو رہے ہیں, مزید قرض لیے جا رہے ہیں. ہاں اگر خان صاحب اس میں امپرومنٹ لاتے, قرض واپس دیتے اور مزید قرض نہ لیتے, تب ہم مانتے کہ خان صاحب جو ہے امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, خان صاحب اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, خان صاحب اس عوام کے لیے سوچ رہے ہیں. خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ملک بنانے کا نہیں, اس ملک کو تباہ کرنے کی جو ہے ٹھان لی ہے. جس طرف یہ جا رہے ہیں, عوام خودکشی کی طرف جا رہی ہے, عوام فاقوں کی طرف جا رہی ہے. ہمیں اور آپ کو زیادہ اس چیز کا نالج نہیں, لیکن آپ جائیں, جو روز کماتے ہیں لوگ اور روز کھانے والے لوگ ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے گھر میں چولہے کس طرح چل رہے ہیں اور ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. سر ایک جواب مجھے دے دیجئے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, ابھی پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ سنبھال لیں گے آپ کی گورنمنٹ؟ ابھی اس وقت جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے اور خان صاحب نے جو سسٹم جس طرف لے کے آئے ہیں, جہاں لا کے کھڑا کیا ہے, اس کا مثال ہوئی کہ پہاڑی کی نوک پہ لا کے کھڑا کیا, دھکے دینے کی دیر ہے. لیکن ہاں ہماری پارٹی میں, بھٹو کے چھانے والوں میں, بھٹو صاحب کے فلسفے میں انشاءاللہ ہم اتنی کوالٹی اپنے قائدین میں دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو بہتر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں اور پچھلی دور حکومت میں عوام اتنی ذلیل و رسوا نہیں ہوئی جتنی اس دور حکومت میں ہوئی ہے, جتنی اس دور حکومت میں عوام نے مشکلات سے ہیں. دیکھو سب سے مین چیزیں جو ہے نا, اشیاء خورد و نوش اور علاج و معالجے کی چیزیں, وہی چیزیں اتنی مہنگی کر دی. ایک انجیکشن انہوں نے 400 500 مہنگا کر دیا ہے. عوام کہاں سے لائے؟ یہ تھوڑی نہ کیا چیز ہے جی, بنیادی سہولتوں کے حوالے سے. جی امجد آفریدی صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ بڑے تحمل سے آپ باتیں سن رہے تھے, کیا آنسر کریں گے؟ اچھا, سب سے پہلے میرے بھائی نے جو لطیفے سننے آئے ہیں نا, انہوں نے جو بات کی میں اس کا جواب دوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک پر حکومت کی ہے, جو اس پر مسلط رہے چوری کے ذریعے. یہ نگراں سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, نگراں سیٹ اپ فرشتے نہیں بنا دیتے. نگراں سیٹ اپ یہ خود ان کی مرضی سے آتا ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران ان کی مرضی سے لگتے ہیں, یہ اپنی مرضی سے الیکشن لڑواتے تھے اور اپنے نمائندے. یہ دیکھیں, میں ابھی یہ 249 جو الیکشن تھا, میرے بھائی نے بات کی, اس میں 18,000 سے زیادہ ووٹ ٹرانسفر ہو گیا. میں تمام جگہ جا کے میں نے الیکشن کمیشن نادرا ہر جگہ پہنچایا. جنہوں نے 2018 میں ووٹ دیا تو 2021 میں تھا نہیں. ان کی مرضی سے ان کے پریزائڈنگ آفیسر لگا دے. دیکھیں 2013 کے اندر ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, ہم نے 4 حلقے کھلوائے, ہم نے شور مچایا نا. یہ 8 والے میں بھی اسی طرح سے شور مچا رہے تھے, اور آج 18 میں بھی وہی شور مچا رہے ہیں, اور کہہ رہے ٹھیک نہیں کرنا اس نظام کو. جا کے بوٹ جب دباتے ہیں نا, جب پاؤں پر بیٹھ جاتے, جب خدمتیں کرتے, آج جھوٹے منہ سے اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بکواس کرتے,
चैनल पर बैठकर टीवी पर बैठकर, लंदन में बैठ के, बाहर ममालिक में बैठकर, फिर जब उनके जब देखते हैं ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा, फिर उनके पांव चाटना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, इनके लीडरान, ये जो साहब बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, मगर ये कौम को अपने, मुझे नहीं पता किस सर तरह राजा अंसारी साहब हैं, राजा अंसारी साहब मुस्लिम लीग नून से। सॉरी, मैं माजूद के साथ मैं इन्हें नहीं जानता, काबिल एहतराम हो गए, मगर मुझे एक शर्म और हया आती है किस तरह से आप एक झूठे आदमी को बैठ के, आप केलस पर बैठ के, आपको दुनिया देख रही है और आपको सच्चा साबित कर रहे हो, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, जिन्होंने बर्बाद किया, आज उनको ठीक कह रहे हो। मैं इससे कोई दो इख्तलाफ नहीं है। देखिए, सर किसने तबाह किया मुल्क को? सर किसने तबाह किया? महंगाई पर कोई दो राय नहीं है। महंगाई आई है, हाँ, मुल्क के हालात नहीं, वो भी हम लाए, महंगाई आई है, हम लाए आप पाक होते हैं, फरिश्ते हैं, हम लाए। उन्होंने आपकी बात सुनी। सुने, हम IMF के पास कितनी बार गए? ये 9 बार एक पार्टी गई है, सॉरी 9 बार गई है, खुदकशी कर लेंगे। हम खाली 2 बार गए IMF के पास। आपने तो कहा था खुदकशी कर लेंगे। मुल्क को तबाही की तरफ कौन लेकर गया? क्यों लंदन में जाकर बैठे हुए? क्यों यहाँ जवाब नहीं दे रहे? क्यों जाके पाँव में घुटनों में बैठ जाते हैं, बकवास भी करते हैं और फिर बाद में जाकर बैठ भी जाते हैं? बिल्कुल, चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई है, लेकिन एक बात करूंगी अमजद अफरीदी साहब कि जो लंदन में जाने की बातें की जाती है, तो लंदन में भिजवाने वाले भी तो आप ही थे, लेकिन क्यों इजाजत दी गई थी, क्यों ऐसा हुआ था? ब्रेक के बाद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है अमजद आफरीदी साहब से। एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछना चाहती हूँ कि हमेशा ही कहा जाता है कि लंदन में जाके बैठने वाले, तो लंदन में जाके जो बैठने वाले हैं, सर आप मुझे ये बताएं कि उनको लंदन में भेजा किसने था? अगर ऐसा ही कुछ था तो भेजा भी तो आप ही ने था ना? देखिए, व्हाइट सेल खत्म हो गए थे, बीमारी की सूरत ये थी, कभी भी जान निकल सकती थी। हमने कहा कि पूरा पाकिस्तान कहेगा कि शायद खान साहब इतने जालिम है और वो जान से चले जाएंगे। तो ये लंदन गए, ये एफिडेविट देकर गए, इन्होंने कहा कि हम वापसी आएंगे और हम ठीक होकर आएंगे। इधर मुल्क सारा बीमार मुल्क वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले करके खुद जाके लंदन में बैठ गए और वहां भी जाके आराम से नहीं बैठे, वहां भी जाके अपनी कार्रवाइयां पूरी डाली हैं उन्होंने मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां से बीमार आदमी जाके नए लोगों से मीटिंगें कर रहा है और वो चले आपका जवाब आ गया। राजा अंसारी साहब की तरफ चलते हैं। लंदन में क्या हो रहा है आजकल? तो शादियां वादियां भी हो रही हैं। लंदन में एक प्ले बॉय भी होता था। अच्छा, लंदन में एक प्ले बॉय होता था और उसके बाद उसने जमात बनाई। फिर आप अभी यूट्यूब कर लें जनाब, इनके पास मोबाइल भी होगा, लाजमी बात है। यूट्यूब पे लिखे इमरान खान इन लंदन, उसमें वीडियोस नोटिस है। मैं उनको पता ही नहीं मैं कौन हूं ना, खुद ही नहीं, मुझे जानते ही नहीं है। अच्छा, इशू ये है कि लिख लें, पता चल जाएगा कि इदारों के खिलाफ किस हद तक कौन बकवास करता रहा है। मियां नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ नहीं बोल रहे, उन्होंने अफराद के नाम लिए और उन्होंने कहा, फर्द जुर्म आयद किए कि आपका यह जुर्म है, आपको इस जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने नाम लिए अफराद के, इदारों का नाम नहीं लिया। इदारों के लिए नाम लेकर जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे अभी भी पड़ी हुई हैं, आप लोगों की कारकर्दगियां पड़ी हुई हैं। मैं आपके साथ इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं जो आपने जबान इस्तेमाल की मैं वो भी नहीं करूंगा। मैं सिंपल बात करता हूं, हमें जितनी गालियां देनी है ना दे दें, हमें जितना भी आपने जिम्मेदार करार देना है दे दें। खुदा के वास्ते इस मुल्क के अवाम पर रहम करें। माएं बहनें सिसक रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी रोजी नहीं मिल रही है। दवाएं महंगी हैं, अजनास महंगी हैं, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, लोग फाका करने पे मजबूर हैं। अपने बच्चों के गले घोंट देंगे फिर आप होश में आएंगे। खुदा के वास्ते आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अब सुनने की हिम्मत रखें कि इस मुल्क के अब हमें जितनी गालियां देनी है ना आपने आप दे दीजिए हमारे सर आंखों पे, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के अवाम के साथ अब ज्यादा देर तक मजाक ना करें। ये लोग सीरियस हो चुके हैं। जो आपके साथ गली कूचों बाजारों में होने वाला है, मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत में उसे फोर्सी कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे ना हो कि आपके गरेबान हो, लोगों के हाथ हो और आपको जूते पड़ रहे हो, ऐसा ना हो। खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं, मुल्क के अवाम पर रहम करें। हमारे ऊपर केसेस बनाने हैं बनाएं, हमें गालियां देनी है दें, लेकिन मुल्क के अवाम को रिलीफ दें। चलें जी, जो करना है आप अरशद रिलीफ बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। अरशद बुखारी साहब, केसेस बंद भी गए तो क्या होना है? बहरहाल आगे चलते हैं।
مجھے یہ بتائیے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جا رہا تھا اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہی تنقید آئی تھی. کل ہی میرے پروگرام میں کہا گیا تھا کہ ایک ہی سیٹ آپ جیت سکے ہیں. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور پھر لاہور میں بھی اب ہونے جا رہے ہیں, اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا؟ انشاءاللہ جہاں جہاں ہے, جہاں جہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ لگے, پارٹی لگی ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ لاہور میں ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیتے, پچھلے ضمنی الیکشن میں ہمیں 30,000 ووٹ پڑے. انشاءاللہ سسٹم میں ہم آ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جہاں ایک اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اسد کیسر صاحب, اسپیکر صاحب پرویز خٹک وزیر دفاع, وہ اپنے ایک ڈومیسٹک سیٹ جیت گئے جو ہاں ہار گئے, وہ بالکل ہار گئے. وہ ایک بہت بڑی شکست ہے ان کے لیے. تو میں زیادہ تو نہیں بولوں گا, لیکن آپ کے چینل کے توسط سے انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہے سندھ میں بھی ہونے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں سے ہمارا MNA-MPs ہوگا, وہاں سے اگر ہم ایک جنرل کونسلر بھی آ رہے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں وہ پوری یونین کونسل ہی ہمارے ہیں. دیکھیں جہاں آپ کا MNA-MPs موجود ہے, یہ ان کی نااہلی ہے. یہ اس کو بھلے لاکھ پردے ڈال دیں, چھپانا چاہے نہیں چھپ سکتی یہ بات. جہاں ان کا ڈپٹی اسپیکر صاحب کا ایریا یہ آ رہے ہیں, جہاں یہ وزیر دفاع کا اسد کیسر صاحب ان کا آ رہے ہیں, اپنا دوسرا پرویز خٹک صاحب کا سیٹ جو ہارے, یہ بہت بڑی ان کے لیے ایک چماٹا منہ پہ مارا ان کے. لیکن بات یہ کہ یہ کس سیاسی پارٹی کا رول اس میں نہیں سمجھتا ہوں, یہ عوام کا فیصلہ ہے. کیونکہ دیکھو عوام سب چیزیں دیکھ چکی ہیں ان کو. اور میں آپ کے چینل کے طرف سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے. اور ایک میں کہتا ہوں کہ جہاں ویسے بھی آپ کا ہے, آگے کی بات کریں نا, کے پی کی بات کریں, لاہور دیکھیں انشاءاللہ جہاں انشاءاللہ ابھی چینج کی تبدیلی کا نعرہ جو ہے ان کا الٹا ان کے اوپر الٹ ہو چکا ہے. واقعی میں تبدیلی اب آ رہی ہے, جو ہمیں انشاءاللہ یہاں سے 17 اضلاع سے نظر آ گیا ہے. انشاءاللہ یہ پنجاب میں بھی اور اپر کے پی کے میں اب آپ پی ٹی آئی کو سائیڈ میں کر کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اب یہ لڑائی شروع ہوگی. دیکھیں ہماری لڑائی ہے ہی نہیں اس بات پہ. کیا بات ہماری لڑائی ایک بات پہ ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ ہماری بات جو آپ کے بیانات چل رہے ہیں, دیکھیں سنا میری بات سنیں. اس وقت ہم صرف اور صرف عوام کی خاطر لڑ رہے ہیں, عوام کی بقا کی خاطر لڑ رہے ہیں, عوام کے مفاد کے خاطر لڑ رہے ہیں. اس وقت جو عوام فاقوں پر مجبور ہوئی ہے, ہم ان کی خاطر لڑ رہے ہیں. اور ابھی عوام خود لڑ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ ان سے پوچھیں نہیں کہ گاؤں میں طور سفر میں کیا ہوا ہے. پورے اسٹیشن کو ہائی جیک کیا گیا تھا. یہ سسٹم اب ختم ہو چکا ہے. اب عوام خود اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا سمجھتی ہے, عوام خود اپنے حق لینا جانتی ہے. اب عوام میں شعور آ چکا ہے. چلیں انہوں نے ابھی بات کی راجہ انصاری صاحب نے کہ سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ بھی سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے پیغام ہی دے دیں, مشورہ دے دیں تحریک انصاف کو. میں تو ہر پروگرام میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں, خدا را یہ جھگڑے, یہ فساد, یہ کرپشن, یہ چور پچائے شور, یہ سب چھوڑ کے عوام اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خان صاحب کام کریں, عوام کے مفاد میں کام کریں, عوام کے جو مسائل ہیں اس پر اگر ورک کریں تو میں کہتا ہوں یہ ملک بھی چلے گا, یہ عوام بھی خان صاحب کے ساتھ چلے گی. لیکن جب خان صاحب صرف جو ہے سیاسی لوگوں کے پیچھے اور ان کے ساتھ انہی مسئلوں میں جھگڑے رہیں گے, میں نہیں کہتا کہ خان صاحب کام کر پائیں گے. ہم سیاسی مسئلوں میں نہیں پڑتے, ہم تو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو بنا رہے ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا نا امجد بھائی کو پتہ ہے کیا بنایا, کیا کھویا, کیا پایا, ہمیں پتہ ہے اس ملک کے. چلو یہاں تو 3 سال ہو گئے وفاق میں, کے میں 8 سال میں کیا کون سی دودھ کی نہریں بہا دی, کون سی چینج آئی, مجھے وہاں دکھا دے. پرانے جتنے بھی بورڈ لگے ہوئے اوپننگ سرمنیز کے, انہی پہ ان کے جو ہے نا, جو ان کے پارٹی میں گئے اس پہ چوکنگ کی ہے, اسی پہ جو ہے نا اپنے جھنڈے بنا دیے. یہ تو میں جہاں سے بھی مجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے, کہ خواجہ خیلے میں کیا ہوا ہے, کہ مٹا میں کیا ہوا ہے. جتنے بھی پرانے بورڈز تھے اس پہ دوبارہ چوکنگ کر دی پی ٹی آئی کی. تو اس طرح کے نہیں ہے, کوئی چینج وہاں بھی نہیں لایا گیا. اگر ہم کہتے کہ وہاں دودھ کی نہری بات جاتی, چلو ہم کہتے کہ چلو پورے پاکستان میں چینج آ جائے گا, وہاں کچھ نہیں ہوا ہے. ایسے گراؤنڈ ریئلٹی پر کوئی کام موجود نہیں ہے جس سے عوام متاثر ہو کے ان کو دوبارہ ووٹ دے. چلیے جی, امجد آفریدی صاحب کی طرف چلتے ہیں. امجد آفریدی صاحب, 2018 میں احساس پروگرام کا نعرہ آپ کے پاس تھا, ابھی کیا کیا ایسے پروجیکٹس ہیں جس کو سن کے جو ہے عوام آپ کو ووٹ دے سکتی ہے؟ کوئکلی بتائیے گا. جواب نہیں دیں گے. امجد آفریدی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی امجد آفریدی صاحب, 2018 میں آپ کے پاس احساس پروگرام کا نعرہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ووٹس بھی پڑے تھے. اب یہ بتائیے کہ 2023 میں آپ کے پاس کیا نعرے ہیں جس کی وجہ سے ووٹ آپ کو مل سکتے ہیں اور عوام آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, صحت کارڈ پہ ہم نے کام کیا. احساس صحت کارڈ فری کرانا 10 لاکھ روپے لوگوں کو. اس کے بعد جو ملک کے اندر کرونا آیا اس کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے راشن وغیرہ 12,000 پہلی بار ہسٹری تاریخ میں پہلی بار کے
उस आवाम के लिए 12-12 हजार रुपए करके उन्हें दिए, तो वो लिए कितने लोगों को थे मुश्किल अमजद वक्त भाई? में मिला। आगे इंशाल्लाह बहुत सारे लिए। प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं। देखिए हम इस बार डेमो पे काम हुआ, इस बार आज जो ये गैस का इशू चल रहा है, देखिए मैं खुद सारे इश्यूज में खुद सा रेज डैम कर रहा बन गया? हूँ। जो बात जो करने, गैस का इशू चल रहा है, इस गैस के इशू को अगर ये आज से 15-20 साल पहले कंट्रोल कर दिया होता तो आज ये हाल ना होता। हमारी चलिए हुकूमत इस आई पे है, इंशाल्लाह अमजद हम आगे आफरीदी साहब, मैं ये समझती हूँ कि आपके साथ एक बाकायदा इस पे प्रोग्राम होना चाहिए कि पीटीआई ने क्या किया है और डिलीवर क्या किया, आगे 2023 में इलेक्शंस में क्या होना चाहिए। मैं अपने मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।